کہ کالر پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے 10 بار سوچ لیجئے گا حضرت، پیچھے کتنا بڑا جن نکل سکتا ہے. یہی دکھانا ہوتا ہے ایک پاور نے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے تیرے اندر کا آپ تیرا سسٹم کے باہر نہیں جان سکتا کہ اندر کتنا بڑا آدمی اور کتنا چھوٹا انسان. جس دن یہ ولنریبل اینڈ کھلا تجھے مارنا آسان ہو جائے گا. یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے بتا رہا ہوں بھائی. مارنا تجھے آج بھی آسان ہے، مارنا اس کو بھی بہت آسان ہے، لیکن وہ امیجنگ ہے جس کے تحت ڈیٹرنس کریٹ کیے ہوئے کہ کالر پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے 10 بار سوچ لیجئے گا حضرت، پیچھے کتنا بڑا جن نکل سکتا ہے. یہی دکھانا ہوتا ہے ایک پاور نے. کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرہ. اللہ کہتا ہے کتنے ہی گروپس تھے، لیس ان نمبرز، تعداد کم تھی مگر انہوں نے بڑے نمبرز کے اوپر غلبہ کھا لیا. کیسے؟ باذن اللہ. سپر نیچرلی تو تھا ہی تھا، لیکن میتھس بھی تھی، امیجنگ بھی تھی. اصل میں فرمایا میرا دشمن میرے سے جب 1 مہینے کی مسافت پہ دوری پہ ہوتا ہے، چاروں سمتوں میں کہیں سے بھی سفر کرنے کے لیے جنگ کے لیے ہے، فرام اے 1 month ڈیوریشن، 1 مہینے کا سفر جب رہ جاتا ہے، مسیرت الشہر کے الفاظ ہیں حدیث، تو اس کے سینے میں ایک روب طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وہ روب ہے جو اللہ ڈالتا ہے مومنوں کے خلاف، ایک آپ سے سلم کی امیج ہے، دا برانڈنگ، جو پرشیا سے لے کے روم تک سب جانتے تھے کہ یہ کیا شے ہے، یہ پارٹی ہے کون سی. انہوں نے اپنے چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے اپنے ایمبیسڈرز بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی اسپائی اپنی را ایجنسیاں بھیجی ہوئی تھی اندر، اور وہ چیک اینڈ بیلنس دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا ہے، کتنا جانے کا پوٹینشیل ہے آگے، سب پتا ہوتا ہے. تو وہ 1 مہینے کی مسافت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا ان کے دلوں میں. اگرچہ پارٹی اپنی بہت ہلکی تھی، نمبرز، ویپنز، آرمری اور وار اسٹریٹجیز کے لحاظ سے ہم بڑی جنگ نہیں لڑے ہوئے تھے. روم پرشیا کے ساتھ 10-10 لاکھ کے لشکروں سے لڑا ہوا تھا، تو پھر بھی دیور بگ کمپنی کوپریٹ کے لحاظ سے اگر بات کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکھا ہوا. تو اس سفر کے اندر بھائی آپ کی پلیسمنٹ اور آپ کا امیج بہت میٹر کرتا ہے، اور وہ سب سے بڑا اس میں سے ایک ایلیمنٹ یہ منہ ہے اور پرسنالٹی اور ایک کلچر ہے اس کے ساتھ. تو اگر تو کسی بھی ایسپیکٹ کے اوپر ہلے گا نا، اگر تو نے غلامی اپنا لی ہے میرے بھائی، اینڈ یو ڈیسائیڈڈ کہ بھائی میں کسی کی پروٹیکشن میں رہنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ بنڈ ماریں گے، غلطی کریں گے. وہ اگر اف یو آر الفا لائن، آپ اپنا ٹیریٹری خود کلیم کر رہے ہیں اور سسٹم کو آپ تنگ کریں گے آگے جا کے، کسی سٹرکچر کو آپ میں بہت زیادہ ماشاءاللہ حسن دیکھ رہے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے والا، تو سب سے زیادہ لوگ مارنے سے پہلے نا پورا ایک سکین چلاتے ہیں اگلوں کا، جسے ہم ریکی کہتے. ذرا چیک کر کے آؤ کس طرح کے لوگ. خاندان شادی کرنی ہو، لڑکی کی ماں دیکھی جاتی ہے بھائی، نانی دیکھی جاتی ہے، اس کی ریکی لگوائی جاتی ہے. جا کے خاندان چیک کرے. ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہمیں تھوڑی بچی لیں گے اور بچی دے دیں گے. اب پتا کرو اس کے دوست یاروں کا کہاں بیٹھتا ہے. نبی سمجھی حدیث المرء علی دین خلیلہ، بندے کو جاننا کہ برابر بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، وہاں سے پورا بایو ڈیٹا نکل آئے گا. اس کے دوست چیک کرو، اس کی پریفرنسز چیک کرو، اس کی پرائرٹیز چیک کرو، اس کی کلر مینجمنٹ چیک کرو، کی برانڈ مینجمنٹ چیک کرو، اس کے الفاظ چیک کرو، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. That's how you get to know بھائی اس اوقات کا آدمی ہے جس سے ڈیل کر رہے ہیں. تو اس سسٹم کے اندر صوبہ چلانا ہو، ملک چلانا ہو، بزنس چلانا ہو، آرگنائزیشن چلانی ہو، یا خود کو چلانا ہو یا خاندان چلانا ہو، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو یہ بہیویئر ہے نا، یہ جو جسم ہے، جو جسہ کھڑا ہوا ہے سامنے، اس کی پریزنٹیشن اور اس کی کمپوزیشن اتنی سالڈ چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ کنفیوزڈ ہی رہیں جب تک کہ آپ ریئل ڈیل نہ بن جائے. جب تک آپ کچھ بن نہیں جاتے نا، کہ اتنا ریسورس اور ڈیٹرنس کھڑی بھی ہو کہ لوگ نہیں اٹیک کریں اور کہیں یار جانے دو، آدمی خطرناک ہے، مشکل ہے، ہاتھ نہیں ڈالو اس کے اندر، وہاں تک پہنچانے سے پہلے
آپ کو بہت دیکھ کے چلنا ہوتا ہے, اور آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا پورا چیک چل رہا ہوتا ہے, یہ کیا ہے اور کیا نہیں.